ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے غسل خانوں میں اکثر چھتیں نہیں ہوتی تھیں۔ گاؤں کا ماحول بہت سادہ تھا۔ میں جب بھی نہانے جاتا تو بھائی چھت پر چلا جاتا۔ وہ میری عمر کا تھا اور ہماری عمریں تقریباً ایک جیسی تھیں۔ میں نے اپنے بھائی کو 2 بار چپکے سے مجھے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ آج جب میں نہانے کے لیے باتھ روم گیا تو مجھے اپنے بھائی کے قدموں کی چاپ چھت کی طرف بڑھنے کی آواز آئی۔ مجھے نہانے میں کافی وقت لگا۔ جو ہی میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا تو اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ میں گاؤں میں رہتا تھا۔ میری ماں نہیں تھی اور میرے والد نے میری پرورش کی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن سب نے کہا کہ میں حسن و جمال میں مکمل طور پر اپنی ماں جیسا تھا۔ بہت سے لوگ میری خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ میرے خاندان کے لڑکے میرے دیوانے تھے، لیکن شاید ان کی ماؤں کو میرا حسن خاص پسند نہیں تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے چچا کے بڑے بیٹے نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میری خالہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے فوری طور پر رشتہ چھوڑ دیا کہ میں کوئی ایسی چڑیل ہوں جو اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے ہی اسے پھنسانے کے لیے تیار تھی۔ اگر ہم نے شادی کی تو وہ بدروحوں کا پرستار ہو جائے گا۔ میرے خاندان کی خواتین میری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوئیں۔ دوسري طرف تقريبا تمام الامسات ان زنت زرنا لون روئاتنا خش قسمت نتا۔ شاید میں ان خود غرض لوگوں کے چنگل سے بچ گیا تھا۔ میں اپنے دادا کی لاڈلی بیٹی تھی اور انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے خاندان کی عورتیں مجھے اپنی بہو کے طور پر کبھی قبول نہیں کریں گی، کیونکہ وہ سب ڈرتی تھیں کہ شاید میں شادی کے بعد ان کے بیٹے کو چھین نہ لوں۔ اس لیے میں نے اپنے والد کی نصیحت سنی اور محسوس کیا کہ میرے والد میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ میرے والد میرا فخر تھے اور میں انہیں انکار نہ کر سکا اور اس تجویز پر راضی ہو گیا۔ اگلے دن ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہمارے گھر آئے، ان کے ساتھ میری کزن بھی تھیں۔ لڑکا بہت ہینڈسم تھا اور لڑکی بھی، اور ان دونوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی اور مجھے یقین تھا کہ میں اس شادی میں بہت خوش رہوں گی۔ اس دن شادی کی تاریخ طے ہوئی اور 1 ہفتے کے اندر میری شادی ہو گئی۔ جس گھر میں نے شادی کی تھی وہ بہت آرام دہ تھا۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا گھر تھا۔ وہاں صرف 2 لوگ رہتے تھے، میرا شوہر اور میری بھابھی۔ میری بھابھی دیکھنے میں تو بہت پیاری تھی، لیکن وہ بھی ایک شاندار شخصیت اور مزاج کی مالک تھیں۔ میری شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اب میں اس گھر کا مالک ہوں اور مجھے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ میرے شوہر نے ہماری شادی کی پہلی رات مجھے اتنی عزت دی تھی۔ میں اس کا غلام بن چکا تھا۔ میری شادی کو چند ہی دن گزرے تھے۔ ایک دن میری بھابھی نے مجھے ان کے ساتھ شاپنگ کرنے کو کہا، لیکن وہ میری تمام شاپنگ اپنی مرضی کے مطابق کرتی تھیں۔ میں خوشی سے راضی ہو گیا۔ آخر مرأس آتني آرببت۔ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی پسند کے مطابق میرے لیے بہت سی شاپنگ کی۔ اس میں کپڑے، جوتے، میک اپ اور مختلف پرفیوم اور جیل شامل تھے۔ ویسے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میری بھابھی نے انہیں بہت خوشی سے قبول کیا تو میں نے انہیں قبول کر لیا۔ اس کے بعد مجھے اس کے اصرار پر رات کا کھانا باہر کھانا پڑا، اور جب ہم گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ جب انت مرشور میں اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اکثر آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ میرا کام نہیں تھا۔ میں صرف یہ جاننا اور یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی روزی حلال کھانے سے کمائی اور ہمیں حلال کھانا کھلایا۔ تو اب سے میں اس کے پیشہ کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ شکر گزاری کے ساتھ میں نے اس پر یقین کیا، اور پھر ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ اس نے کیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صبح 10 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو 12 بجے واپس آتا۔ مشادر وجاتت۔ لیکن آج شام کے صرف 5 بج رہے تھے اور میں اس کی جلد آمد کو سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنی بھابھی کو پہلے ہی اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، کیونکہ آج کا دن واقعی تھکا دینے والا دن تھا۔ اس دوران میرے شوہر کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے اپنا سارا سامان باہر صحن میں رکھا اور چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا، کیونکہ اس پچھلے مہینے میں نے صرف اس کی محبت دیکھی تھی اور کبھی اس کا غصہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں ڈر گیا تھا۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ناراض ہے، لیکن میں نے جلد ہی اسے اس کی غیر موجودگی کے بارے میں مطلع کیا کہ اب کی پیاری بہن شاپنگ پر جانے کے لیے بےتاب ہے، اور وہ جلدی سے مان گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میں اپنی بھابھی کا دن میں دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا۔ میں اب پریشان تھا، کیونکہ وہ اتنی دیر سے کبھی نہیں سویا۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور کمرے کی حالت دیکھ کر چونک گیا۔
مجھے صورتحال کو سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی بھابھی کو آواز دی، لیکن وہ شاید باتھ روم میں تھیں، کیونکہ مجھے وہاں سے پانی ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی حالت بہت خراب تھی۔ ادر ادر برواءت جسی وآن خفجو میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد میری بھابھی اپنے کمرے میں آئے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اس نے جلدی سے اپنا اظہار چھپا لیا۔ اس سے شرمندہ ہوئے بغیر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری ابھی ایک دوست سے لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے میں تھوڑا ناراض تھا، اور تم جانتے ہو کہ میں جذباتی اور غصے میں جلدی آتی ہوں، اسی لیے میں نے کمرے کو اتنا گڑبڑ کر دیا تھا۔ وہ میری عمر کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے دوست کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی سمجھتی تھی۔ پچھلے مہینے میں اس کی جذباتیت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، لہٰذا میں اسے شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے نوکرانی کو اس کا کمرہ صاف کیا اور اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ اب کافی نارمل لگ رہی تھی، اس لیے اس نے میرے پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران اس نے مجھے ہلکے سے چھیڑا اور میں نے مسکرا کر اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ زند بتخوب صورت وقت میرے پاس ایسا پیار کرنے والا شوہر اور بہن جیسی پیاری بھابھی تھی۔ میں نے اپنی قسمت پر جتنا زیادہ افسوس کیا، میں اتنا ہی کم مزاحمت کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اپنا موبائل فون گھر میں بھول گئی تھی۔ اس کے کمرے کی صفائی کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ اس کا فون مسلسل بج رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ ملا۔ مسلسل الت میں نے اس کا فون اٹھایا اور یہ ایک دوست کا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کر بتا دوں کہ وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اسے گھر پر چھوڑ آئی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اپنے خیالات پر عمل کرتے ہوئے میں نے کال کا جواب دیا اور کہا، میں ہانیہ کی بھابھی ہوں، وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اپنا موبائل گھر پر بھول گئی تھی، جب وہ واپس آئے گی تو میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے فون کیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ دلمح خاموش میں نے 2-3 بار ہیلو کہا، لیکن شاید کال منقطع ہو چکی تھی۔ میں نے فون واپس رکھ دیا۔ میں کمرے کا جائزہ لے کر واپس آیا۔ آج میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ کام سے کچھ دن کی چھٹی لے رہے ہیں تاکہ ہم سفر پر جا سکے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سفر کے دن تھے۔ میں نے اصرار نہیں کیا۔ میں اپنی بھابھی اور شوہر کا پسندیدہ کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ کوئی گھر میں ہے۔ میں نے کچن سے باہر نکل کر ادھر دیکھا۔ چند ہی لمحوں میں نے پورے گھر کی تلاشی لی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ یہ صرف میری تخیل ہے، تو میں اپنے کام پر واپس آ گیا۔ رات کا کھانا تیار تھا اور میری بھابھی آ چکی تھیں۔ میں نے دسترخوان پھیلایا اور کھانا شروع کیا۔ مر شورب آت ونؤسدن مارسوت لنروالت میں خوش تھا کیونکہ مجھے اپنے گھر کا یہ متحرک ماحول پسند تھا۔ ہم نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ حال ہی میں ان کے کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اس لیے وہ اگلے ہفتے چھٹی لے سکیں گے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ہمیں کسی کاروباری دورے پر جانا ہو تو ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ على ندد أسي طرح زرع ایک دن میری بھابھی اچانک میرے پاس آئیں اور مجھے جلیبی کا ٹکڑا دیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ کوئی عام جلیبی نہیں تھی۔ آفي من لراتا میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور وہ مجھے کیوں دے رہی ہے۔ اس نے کہا، اب تم اس جیل سے نہا لو، اس سے تمہاری خوبصورتی بڑھے گی اور تمہارا بھائی تم سے پیار کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں شرما گیا۔ جیل واقعی مہنگا لگ رہا تھا اور یہ مجھے میری پیاری بھابھی نے دیا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ اچھا ہوگا۔ میں نے اسے خرید کر اپنے پاس رکھا۔ میری بیبی بتخوشة اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، میں دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہوں۔ اس کے پیار بھرے انداز سے مجھے بھی خوشی ہوئی۔ اب ہر روز وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں نے جیل کا استعمال کیا ہے، لیکن میں اس سے گریز کرتا تھا کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا۔ ایک دن جب رات ہوئی اور میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوا، میں نہانے ہی والی تھی۔ اچانک میری بھابھی میرے کمرے میں آ گئیں اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا، خوشبو والا جیل پانی میں ملا کر کہنے لگے، بھابھی اس سے نہاؤ، آپ دیکھیں گے آپ کا بھائی ایک دن میں اب سے پیار کر جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گیا۔ جیل کی سزا سے شوہر پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اس کی بات نہ مان کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہے۔ ایک گڑبڑ تھی، جگہ جگہ چیزیں بکھری ہوئی تھیں جیسے کسی نے غصے سے مجھے نشانہ بنایا ہو۔ ناک کی آواز۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد میری بھابھی اپنے کمرے میں آئے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اس نے جلدی سے اپنا اظہار چھپا لیا۔ اس سے شرمندہ ہوئے بغیر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری ابھی ایک دوست سے لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے میں تھوڑا ناراض تھا،
اور تم جانتے ہو کہ میں جذباتی اور غصے میں جلدی آتی ہوں، اسی لیے میں نے کمرے کو اتنا گڑبڑ کر دیا تھا۔ وہ میری عمر کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مجھے دوست کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی سمجھتی تھی۔ پچھلے مہینے میں اس کی جذباتیت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، لہٰذا میں اسے شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے نوکرانی کو اس کا کمرہ صاف کیا اور اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ اب کافی نارمل لگ رہی تھی، اس لیے اس نے میرے پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران اس نے مجھے ہلکے سے چھیڑا اور میں نے مسکرا کر اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ زند بتخوبصورت وقت. میرے پاس ایسا پیار کرنے والا شوہر اور بہن جیسی پیاری بھابھی تھی۔ میں نے اپنی قسمت پر جتنا زیادہ افسوس کیا، میں اتنا ہی کم مزاحمت کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اپنا موبائل فون گھر میں بھول گئی تھی۔ اس کے کمرے کی صفائی کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ اس کا فون مسلسل بج رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ ملا۔ مسلسل ألت. میں نے اس کا فون اٹھایا اور یہ ایک دوست کا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کر بتا دوں کہ وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اسے گھر پر چھوڑ آئی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اپنے خیالات پر عمل کرتے ہوئے میں نے کال کا جواب دیا اور کہا، میں ہانیہ کی بھابھی ہوں، وہ یونیورسٹی گئی تھی اور اپنا موبائل گھر پر بھول گئی تھی، جب وہ واپس آئے گی تو میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے فون کیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ تنبارلو لنشائد المنقطع نوت. میں نے فون واپس رکھ دیا۔ میں کمرے کا جائزہ لے کر واپس آیا۔ آج میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ کام سے کچھ دن کی چھٹی لے رہے ہیں تاکہ ہم سفر پر جا سکے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سفر کے دن تھے۔ میں نے اصرار نہیں کیا۔ میں اپنی بھابھی اور شوہر کا پسندیدہ کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ کوئی گھر میں ہے۔ میں نے کچن سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ چند ہی لمحوں میں نے پورے گھر کی تلاشی لی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ یہ صرف میری تخیل ہے، تو میں اپنے کام پر واپس آ گیا۔ رات کا کھانا تیار تھا اور میری بھابھی آ چکی تھیں۔ میں نے دسترخوان پھیلایا اور کھانا شروع کیا۔ مر شورب آت. ونؤسد نمارسوت لنروالت. میں خوش تھا کیونکہ مجھے اپنے گھر کا یہ متحرک ماحول پسند تھا۔ ہم نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ حال ہی میں ان کے کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اس لیے وہ اگلے ہفتے چھٹی لے سکیں گے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ہمیں کسی کاروباری دورے پر جانا ہو تو ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ على ندد نأس طرح زرع. ایک دن میری بھابھی اچانک میرے پاس آئیں اور مجھے جلیبی کا ٹکڑا دیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ کوئی عام جلیبی نہیں تھی۔ آفي من لراتا. میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور وہ مجھے کیوں دے رہی ہے۔ اس نے کہا، اب تم اس جیل سے نہا لو، اس سے تمہاری خوبصورتی بڑھے گی اور تمہارا بھائی تم سے پیار کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں شرما گیا۔ جیل واقعی مہنگا لگ رہا تھا اور یہ مجھے میری پیاری بھابھی نے دیا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ اچھا ہوگا۔ میں نے اسے خرید کر اپنے پاس رکھا۔ میری بیبی بتخوشة. اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، میں دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہوں۔ اس کے پیار بھرے انداز سے مجھے بھی خوشی ہوئی۔ اب ہر روز وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں نے جیل کا استعمال کیا ہے، لیکن میں اس سے گریز کرتا تھا کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا۔ ایک دن جب رات ہوئی اور میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوا، میں نہانے ہی والی تھی۔ اچانک میری بھابھی میرے کمرے میں آ گئیں اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا، خوشبو والا جیل پہ۔ لیکن میں اس کی بات نہ مان کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے لیے سب کچھ کر رہی تھی تاکہ میں اس کے بھائی کی زندگی میں اہم بن سکوں۔ تاہم میرے شوہر پہلے ہی میرے بارے میں پاگل تھے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور وہ خوشی خوشی میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں نہا کر تھوڑی دیر میں واپس آئی اور تب تک میرے شوہر بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ اسے کھانا دینے کے بعد میں اپنی بھابھی کے پاس جانے لگا۔ تب میرے شوہر نے مجھے روکا اور کہا کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، وہ اپنا کام خود کر سکتی ہے، تم اس کی بجائے میری طرف توجہ دو۔ میں راضی ہوا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میری بھابھی مجھ سے ناراض تھیں۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم کل رات مجھے دودھ دینے کیوں نہیں آئی۔ پھر مجھے میرے شوہر کی بات یاد آئی۔ کل رات میں اسے دودھ دینے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے روک لیا۔ متشرمندة محسوس وقت. میری شرمندگی دیکھ کر اس نے فوراً غصہ کرنا چھوڑ دیا اور مجھ سے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور وہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی یونیورسٹی چلی گئی۔ وشرارة. میں اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ تا. وہ میرے لیے سب کچھ کر رہی تھی تاکہ میں اس کے بھائی کی زندگی میں اہم بن سکوں۔ تاہم میرے شوہر پہلے ہی میرے بارے میں پاگل تھے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور وہ خوشی خوشی میرے کمرے سے نکل گئی۔
میں نہا کر تھوڑی دیر میں واپس آئی اور تب تک میرے شوہر بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ اسے کھانا دینے کے بعد میں اپنی بھابھی کے پاس جانے لگا۔ تب میرے شوہر نے مجھے روکا اور کہا کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، وہ اپنا کام خود کر سکتی ہے، تم اس کی بجائے میری طرف توجہ دو۔ میں راضی ہوا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میری بھابھی مجھ سے ناراض تھیں۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم کل رات مجھے دودھ دینے کیوں نہیں آئی؟ پھر مجھے میرے شوہر کی بات یاد آئی۔ کل رات میں اسے دودھ دینے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے روک لیا۔ متشرمندة محسوس واقف. میری شرمندگی دیکھ کر اس نے فوراً غصہ کرنا چھوڑ دیا اور مجھ سے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور وہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی